سامعین کرام IBS ریڈیو اور معزز ناظرین ٹی وی فار یو آداب و تسلیمات۔ ہمارا پروگرام حسب توفیق ایک سپر سٹارز کی حیثیت کا حامل ہے اور اس میں ہم متلاشی ہیں بہترین شخصیات کے جو کہ اس میں اپنے کارہائے نمایاں دکھا سکیں۔ حسب توفیق میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو مثبت پروگرام دیا جائے جس میں آپ کو سکون بھی میسر آئے اور کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ آپ انتظار فرمائیے، ہماری کاوشیں رنگ لائیں گی اور حسب توفیق ہم بہترین طریقے سے آپ کو پیش کرنے میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ شکریہ۔ معزز ادبی دوستو، آداب و تسلیمات۔ ہمارے بہت ہی پیارے گروپ اردو ادبی محفل میں بہت سارے دوست شامل ہوئے اور انہوں نے تحریری انمول پارے بہترین طریقے سے ہمیں ارسال کیے اور ان کے مراسلات ہم وقتاً فوقتاً اس اردو ادبی گروپ اردو ادبی محفل میں لگاتے رہے۔ آج کا انتخاب اردو ادبی محفل کا بڑا بہترین ہے اور انہوں نے جب اپنے ایک اردو ادبی محفل کے عنوان پردیس سے دور میں ایک افسانہ شامل کیا تو ہمیں یوں لگا کہ پردیسیوں کے لیے نوکے قلم سے تراشیدہ جو الفاظ نکلے ہیں اور صفحہ کرتاس پہ نمایاں ہوئے تو ان کی حقیقت عیاں کرنے کے لیے اردو ادبی محفل کی انتظامیہ بے شک اس انتخاب میں اپنا کردار نمایاں کر رہی ہے۔ شکریہ انتظامیہ اردو ادبی محفل۔ وطن سے دور پروگرام میں وہ تارکین وطن جو ہجرت کر کے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی زیادہ تر آسان ہو سکے اور وہ وہاں سے روزی کما کر اپنے خاندان کی پرورش کر سکیں، تو یہ ہجرت ہی ایک ایسا مرحلہ ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی شخص کو ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں ہجرت کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو وطن سے دور جو لوگ روزی کما رہے ہیں ان پر ایک افسانہ جو کہ اردو ادبی محفل کی انتظامیہ نے ہمیں بھیجا ہے اس کا نام ہے پچھتاوا۔ تو آئیے یہ موضوع کس کے سپرد کرتے ہیں ہم آپ کو تھوڑی ہی دیر میں بتاتے ہیں۔ جی، یہ ہے فوزیہ اختر رضا۔ تو ان کا ایک افسانہ پردیس، ان کی پہلی کاوش IBS ریڈیو ٹی وی فار یو میں ہم نے لگائی تو وہاں پہ ہم انہیں کہتے رہے کہ ابتدائیہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا دیں
اور یہ ہمیشہ یہی کہتی رہیں کہ ہم نے افسانہ پڑھ لیا ہے تو آپ اپنے الفاظ میں اس کو ڈھال کر پیش کر دیں اب۔ میں نے کہا اتنی کنجوسی کیوں کر رہی ہیں آپ؟ تو اس پہ یہ ہنسنے لگی کہ میں کنجوس ہوں۔ میں نے کہا لگ رہا ہے، کیونکہ جو ہی بات ہوتی ہے کہ بھائی IBS ریڈیو TV فار یو میں آپ اپنا افسانہ دے رہے ہیں تو اس کا نام تو لیں کہ آپ کا افسانہ جا کہاں رہا ہے۔ جب تک آپ نام نہیں لیں گی اور ابتدائیہ پیش نہیں کریں گی تو ہمیں کیا معلوم کہ بھائی آپ کہاں بھیج رہی ہیں اپنی تحریر کو۔ کہنے لگے اوہ تو اب سمجھ آئی۔ تو ہم نے پچھتاوا اپنا افسانہ جو کہ ایک حقیقت ہے، صرف کچھ تاثرات اس میں افسانوی ہیں اور 90% حقیقت میں مبنی میرا افسانہ پچھتاوا اب ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ تو آئیے انہی کی زبانی میری تحریر کس کروٹ پھیرتی ہے اور آپ ان کی ادائیگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی کس حد تک پذیرائی کریں گے، وہ تو ہم IBS ریڈیو TV فار یو میں ویورز کو دیکھیں گے کہ کہاں تک وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ شکریہ۔ ادبی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دن رات ادبی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان کی ادب دوستی، لگن اور انتھک محنت نے انہیں ادب کا ستارہ بنا دیا ہے۔ جب بھی ایسی شخصیات کا ذکر چلتا ہے تو محترم بشیر شاد صاحب کا نام بے اختیار لبوں پر آ جاتا ہے۔ بشیر شاد صاحب سے میری دوستی 2014 سے ہے۔ فیس بک سوشل ویب سائٹ پر ان کے کئی ادبی گروپس ہیں جسے بڑی سنجیدگی اور مستقل مزاجی سے بشیر شاد صاحب چلا رہے ہیں۔ ان میں حقائق گروپ دل ناداں نمایاں طور پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ان گروپس میں افسانے، شاعری، تحاریر ویڈیوز اور آڈیوز کی شکل میں پیش کی جاتے ہیں۔ بشیر شاد صاحب TV فار یو چینل سے بھی جڑے ہیں اور IBS ریڈیو پر ان کے ادبی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن کی ویوز اور ریٹنگز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بشیر شاد صاحب ایک طرف تو بہترین افسانہ نگار ہیں تو دوسری طرف ایک فکر انگیز شاعر کی شکل میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ان کی تحریر میں احساس کی شدت اور جذبات کا بہاؤ نظر آتا ہے۔ عام سے واقعہ کو وہ بڑی خوش اسلوبی سے دلچسپ پیرائے میں ڈھال دیتے ہیں۔ ان کی تحاریر کی منظر نگاری بہت عمدہ ہوتی ہے۔ وہ کرداروں میں جان ڈالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کے افسانے پرت در پرت کھلتے چلے جاتے ہیں اور اختتام پر پہنچ کر قاری کے ذہن پر ایک گہرا تاثر قائم کرتے ہیں۔ ان کا ایک افسانہ پچھتاوا بھی ایسی ہی تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اس افسانے میں دیار غیر میں بسنے والے ایک تارکین وطن کی زندگی کے لمحات کو منظر عام پر لایا گیا ہے۔ اس افسانے میں اس قدر کر بیاں ہے اور بشیر شاد صاحب نے اسے لکھنے میں جس قدر الکریزی سے کام لیا ہے وہ اس افسانے کو شاہکار بنانے میں بے حد معاون ثابت ہوا ہے۔ تو آئیے بشیر شاد صاحب کا افسانہ آپ میری یعنی فوزیہ اختر رضا کی آواز میں سنیں اور IBS ریڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر ضرور کریں اور اس شاہکار افسانے کو پڑھنے سے کسی کو محروم نہ رکھیں۔ بہت شکریہ۔ افسانہ پچھتاوا، افسانہ نگار چودھری محمد بشیر شاد۔ یونان غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے کر مستعد و چاق و چوبند پولیس شہر کے عین تجارتی مرکز میں کھڑی کالی بس میں بٹھاتے جا رہے تھے جس کے ارد گرد شیشوں کے باہر بھی لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ تجارتی مراکز میں ایشین تاجر اس بس کو ہر صبح سے شام ڈھلے تک دیکھتے ہوئے اندر ہی اندر کڑتے رہتے اور کئی بار تاجروں کی یونین نے اس معاملے کو اعلیٰ حکام تک پہنچایا بھی کہ ان کے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں۔ اس بس کو کسی اور جگہ کھڑا کیا جائے لیکن سنوائی نہ ہوئی۔
اور پکڑ دھکڑ کا جال مختلف اہم مراکز میں اور بھی پھیلا دیا گیا۔ آئے دن کے جرائم کا قلعہ کما کرنے کے لیے بسوں میں بھر بھر کے افراد کو حراستی مراکز میں لے جایا گیا، جو کہ تازہ ترین پالیسی کے مطابق ایک اہم عمل تھا تاکہ غیر قانونی تارکین کی چھانٹی ہو سکے۔ انتظامیہ کو یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ جرائم پیشہ جرم کر کے روپوش ہونے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس طرح پولیس کا محکمہ دن بدن اپنی عوام میں بدنامی کا باعث بن رہا تھا۔ قسمت کا مارا اسلم سامان خرد و نویش خریدنے مرکز میں آتے ہی دھر لیا گیا۔ اس کے چہرے کی تمام تر رنگتیں پلاہٹ میں بدل گئیں۔ گمبھیر سوچوں کے دائرے طویل ہوتے چلے گئے۔ اس کے پاس نہ تو وطن عزیز کی شہرت کا شناختی کارڈ تھا اور نہ ہی پاسپورٹ۔ اس نے نئے قانون کے بارے میں بس میں سفر کرتے چند ایک کی گفت و شنید پہ کان دھرے بھی، لیکن اس کو حتمی نہ سمجھا کہ مراکز میں پکڑ زوروں پہ ہے۔ پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت تھی وہ خریدنے جا رہا تھا اور سودا سلف خریدنے سے پہلے ہی سرکاری مہمان بن گیا۔ بس مختلف ممالک کے تارکین سے بھر گئی اور اسے وبا وہاں سے ہٹاتے ہی دوسری آن لگی۔ متحرک بس میں ہر کوئی خاموش ایک دوسرے کے خیالات میں گڈ مڈ ہو کر دل کو تسلی دے رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ سب حراستی مراکزوں میں کیسی زندگی بسر کریں گے، اس کا تعین کر لینا قبل از وقت تھا۔ بس ایک بڑے گیٹ کے سامنے رکی۔ پولیس انتظامیہ کے ایک رکن نے استقبالیہ میں افراد کا شمار درج کروایا اور بس تھوڑا آگے جا کر رک گئی۔ سب کو بس سے اتار کر ایک قطار میں حراستی مرکز کے اندر بنے کمروں میں پہنچا دیا گیا۔ ہر کمرہ 6 افراد کے لیے تھا، جس میں جنگ عظیم دوم کے یاد دھراتی لوہے کی ڈبل چارپائیاں لگائی گئی تھیں، اور اس میں باورچی خانہ، بیت الخلاء، چھوٹا سا ڈرائنگ روم، ٹی وی، فریج اور ایئر کنڈیشن کی سہولت بھی میسر تھی۔ ہر ایک کمرہ ایک جیسا تھا اور ان میں کچھ افراد کا جرم بھی ایک ہی تھا کہ ان کے پاس رہائشی اجازت نامے نہیں تھے۔ حراستی مراکز کے ارد گرد لوہے کی طویل قامت نکیلی چادریں نصب تھیں اور ایک ہی گیٹ جس پہ قفل لگا تھا۔ آہنی سلاخوں کے پیچھے مقید غیر قانونی تارکین میں بہت سے حساس خود کی آزادی سلب ہوتے ہوئے دم گھٹتا محسوس کر رہے تھے، اور کئی اس بات پہ خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا، اب وطن واپسی تو ہوگی۔ اسلم کو بستر اوپر والا ملا۔ دوپہر کے کھانے کے پہلے لقمے پر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ دوسرے ساتھیوں نے اس کی ہمت بندھائی کہ ایسے گزارا نہیں ہوگا، روٹی سے ناراضگی کیسی، چلو چھوڑو رونا دھونا، مرد روتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ان سب کو کیا جواب دیتا کہ اس پہ کیا افتاد آن پڑی ہے، دل کڑھا کر کے زہر مار کر لیا، لیکن چین اسے ایک پل نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سب سے رابطہ کر چکا تھا۔ حراستی مراکز میں قوانین کی پابندی لازمی تھی، بصورت دیگر سزا میں اضافہ ہو جاتا۔ فون پاس رکھنے کی ممانعت اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے میں اس کے دوسرے 5 ساتھی گفت و شنید میں لگے رہے اور اسلم اضطراری حالت میں کمرے کی محدودیت کو ناپتا رہا۔ عسکر اس کی ذہنی کوفت کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن صیاد کے پنجرے میں پہلا لمحہ پرندے کی آزادی سلب ہو جانے پر یکلخت اس کے زخموں پہ مرہم پٹی کرنے کا قصد بھاری بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور شام ہو گئی۔ رات 10 بجے کے بعد کوئی روشنی نہ رہی، ہر سو سناٹا ہو، اس کے حواس باختہ ہونے لگے۔ وہ تو سوتے وقت بھی روشنی کا عادی تھا۔ رات کی حاضری لگانے والی باوردی انتظامیہ وقت کی پابندی چاہتی تھی، جو اس کی شخصی آزادی کو تہس نہس کر رہی تھی۔ سب سو رہے تھے۔ عسکر بظاہر آنکھیں بند کیے اسلم کا اپنے اوپر والے بستر پہ کروٹیں لینے اور ہلکی ہلکی آہیں بھرنے کے تمام تر درد کو محسوس کر رہا تھا۔ اسلم دھیرے دھیرے اوپر سے نیچے اترا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سیٹی کی آواز نے سناٹے میں ہلچل مچا دی۔ عسکر بروقت اسلم کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے آیا اور اسے سمجھایا کہ باہر مت جاؤ، ہم سب پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ دوسرے ساتھی بھی بیدار ہو گئے، لیکن کس کی ہمت جو جگنو کی روشنی کر سکے۔ صرف باہر چاند کی چاندنی ملگجی سی روشنی کمرے میں اپنا وجود برقرار رکھی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں پڑی کرسی پہ براجمان اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو کھینچتے ہوئے پورے زور سے چیخنا چاہتا تھا،
اور قانون کا شکنجہ اس کے دل کے غبار کو باہر لانے پر اسے سزا دیتا ہے۔ یہ جبر نہیں تو اور کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہی جبر کی زنجیر پابگل ہو جاتی ہے۔ وہ چاند کو دیکھے جا رہا تھا اور کمرے کی ایک ہی کھڑکی اس کی مونس ہجرا تھی، جہاں سے چاند کی میٹھی میٹھی چاندنی کو دیکھے اپنے ماضی میں کھو گیا۔ بہت دور سے آنے والی آواز اس کا محور بن گئی، جسے سن کر اس کی تسکین ہوتی رہی، اور وہ پردیس میں آ کر بھی غربت کی چکی میں پیستا رہا۔ وہ صوت جو اس کی سماعت میں رس کھولتی تھی، اس سے بھی وہ آج محروم ہو گیا تھا۔ کل پرزوں میں سماعی مشینری اس سے لے لی گئی، جو سرحدی حدود کی پابندیوں سے مستثنیٰ تھی، اور قلیل سکون میں اس کی رعنائیاں ابھر کے سامنے آتی تھیں، جیسے آمنے سامنے دل کے حال احوال کا سلسلہ اس کی تسکین کا انمول تحفہ ہو۔ ایک دوسرے کو ایک چھوٹی سی اسکرین پہ دیکھ کر ڈھارس بن جاتی تھی، اور وہ ہلدیا کے رکھے گئے کوڑے کرکٹ کے ڈبوں میں سے کاغذ، گتے، لوہا، المونیم اور ردی اکٹھی کر کے فروخت کرتا رہا۔ دیار غیر میں اس سے نیچے اور کوئی کام نہ تھا، اور کبھی کبھار جب اسے ٹرک پہ سامان چڑھانے یا اتارنے کا کام ملتا تو اسے بڑی خوشی ہوتی۔ کھیتی باڑی کا کام وہ جانتا تھا، لیکن اس میں صبح سے لے کر شام تک اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اسے اتنی رقم نہ مل پاتی جتنی اسے ہر ماہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے درکار تھی۔ اسے کالج کا زمانہ یاد آ گیا، جب والد کے فوت ہو جانے پر گھر کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گیا۔ اپنی بڑی بہن کی شادی کی فکر اور چھوٹے بھائی کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اس نے اپنی پڑھائی کو خیرباد کہا، اور گائے بھینس کے دودھ کو فروخت کر کے وطن عزیز میں اپنی ماں کے سائے تلے پروان چڑھتا گیا۔ ابھی موچھیں پھوٹے چند سال ہی تو ہوئے تھے کہ دودھ دہی میں پلنے والا کڑیل جوان اپنی انتھک محنت اور ایمانداری میں منہ دھیان اپنی ترقی کے راستوں کو ناپتا ہوا ایک اللڑ مٹیار کے دل میں بسیرا کر گیا۔ وہ ہر دروازے پہ جانے سے قبل سائیکل میں لگی گھنٹی پہ انگوٹھی کی داب دیتا تو ٹن ٹن کی آواز پہ شمیم کے دل کا رواں رواں نکھر جاتا۔ وہ جھٹ سے دروازہ وا کیے اپنے ہاتھ میں کٹورا لیے اس کی طرف دیکھتی رہتی، اور وہ اپنے دھیان دودھ دے کر آگے کی راہ لیتا۔ بھینسیں اور خرید کر اس نے موٹر سائیکل پہ دودھ فروخت کرنا شروع کر دیا۔ وہ سائیکل کی گھنٹی کی آواز کی منتظر تھی، لیکن گھر کے باہر دروازے پہ ہارن کی آواز پہ وہ باہر آتے ہی اسے دیکھ کر شوئی موئی سی ہو گئی، اور ہنسی نے اس کی رنگت گلابی کر دی۔ اپنے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں کو ہونٹوں پہ رکھے ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش میں کٹورے میں ڈالا دودھ گر گیا۔ اسلم نے پہلی بار اسے دیکھا تو وہ شرما کے کہنے لگی، کیا کروں، اب گر گیا ہے اور ڈال دیں؟ اسلم نے پھر سے کٹورا بھر دیا تو اس نے نام پوچھ لیا۔ میرا نام؟ ہاں جی، آپ کا نام ہی پوچھا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب ہر روز دودھ والا کہہ کے پکارنا کچھ اچھا تو نہیں لگتا، بتائے نا۔ اسلم کہتے ہی اس کی زبان میں قدرے لکنت کیا آئی، شمیم اپنی ہنسی نہ روک پائی، اور چھینک میں اسلم چھو منہ سے نکل گیا۔ وہ تھوڑا مسکرایا اور اندر سے آواز آئی، شمیم بیٹی کیا بات ہے، جلدی تیار ہو جاؤ، کالج سے دیر ہو جائے گی۔ پر شمیم نے آئی امی کہتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے انتہائی پیار بھری نظروں سے الوداع کیا۔ وہ اس دروازے کی دہلیز سے شمیم کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ ماں بیٹی کی رنگت میں کھوئی کچھ تلاش کر رہی تھی، اسے لگا شمیم پرائی ہو گئی ہے۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے ماں؟ کچھ نہیں بیٹی، بس جلدی سے تیار ہو جا، پڑھائی کا حرج نہ ہو، میں ناشتہ بناتی ہوں، تم کپڑے بدلو۔ چاند کی چاندنی مان پڑ گئی اور صبح کاذب نے اپنی منمانی کر لی۔ اسلم کی آنکھوں میں نمی نے بسیرا کر لیا، دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی، اس کے خیالات چکنا چور ہو گئے۔ محبت بھری داستان پر بھی حراستی حدود کے گمبھیر سائے منڈلانے لگے۔ اس کی آہوں میں اضافہ ہو گیا، وہ سجدہ ریز ہو گیا، ہچکیاں عروج پہ پہنچ گئیں تو اس کے کمرے کے تمام ساتھی بیدار ہو گئے۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے حوصلہ دینے کے لیے ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اصغر نے اسے اشارہ کر کے روک لیا۔ سورج کی شعاعیں دن کی نوید دے رہی تھیں اور حاضری لگوانے کا وقت آ گیا۔ سب کمرے سے باہر نکل کے قطار میں کھڑے ہو گئے اور وہ اسی گھٹن میں سجدہ ریز رہا۔ انتظامیہ کے حاضری لگانے والے کارکن نے اندر جا کے اسے ڈانٹا تو اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں غصے کے اثرات نظر آنے لگے۔ اہلکار آگ بگولا ہو گیا، سختی سے اس کا بازو پکڑ باہر لا کے قطار میں کھڑا کر دیا
اور آئندہ کے لیے قوانین کی پابندی پہ عمل پیرا ہونے کی تنبیہ بھی کر دی۔ وہ قطار میں بت بنا ساکت ہو گیا۔ سبھی حاضری لگوا کے واپس کمروں کو سدھار چکے تھے اور وہ اکیلا اپنے خیالوں میں دور کہیں اپنی آواز کی بازگشت سننے کا متمنی سنگلاخ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں سے ٹکرا کے بے جان ہو کر آخری ہچکی کا منتظر تھا کہ عسکر واپس لوٹا اور اسی کمرے میں لے گیا۔ اسلم کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر ہر کسی کا اپنا دکھ بھی ابھرنے لگا۔ کمرے میں خاموشی کا جمود آہیں اور دبی دبی سی سسکیاں توڑ رہی تھیں۔ حوصلے سے کام لو اسلم، تمہیں گھر بات کرنی ہے تو میں کروا دوں گا۔ ہیں، تم میری بات کرا دو گے؟ وہ اسے سوالیہ ملتجی نگاہوں سے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم حوصلہ تو رکھو، اس کا بندوبست بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ اسلم نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں کے خشک سوتوں پہ اپنے ہاتھوں کی بے جان پوروں کو مس کیا تو ان میں خوشی کے آنسوؤں نے ساون بھادو کی جڑی کا سما باندھ دیا۔ سب غبار دل دھل کے شفاف آئینے کی مانند اپنی اصل کی جانب لوٹ آیا۔ ایک امید لگ گئی اور وہ کمرے میں خود کو دوسروں کی طرح محسوس کرنے لگا۔ عسکر اسے تسلی دے کر حراستی مرکز کے دوسرے بلاکوں کی جانب چل دیا تاکہ کسی کے پاس اگر سیل فون مل جائے تو اس کی بات کروا دی جائے۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا، چہرے پہ بظاہر خوشی کے اثرات نمودار کر کے ہر ایک سے گفت و شنید میں دل کی تلخی کو چھپائے جا رہا تھا کہ عسکر لوٹ آیا۔ کیا ہوا؟ کوئی ہوا بندوبست؟ ہاں، ایک کے پاس فون ہے لیکن اس وقت مجبوری ہے، ذرا شام ڈھل جائے تو بچ بچا کے کرواتے ہیں تمہاری بات۔ یہ شام کب ہوگی؟ ارے سورج تو غروب ہونے دو، کہاں نہ کرواتے ہیں بات، مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ہے تو، لیکن اس کے فون سے بیلنس ختم ہو گیا تو؟ بھائی تمہارا بھی جواب نہیں، جو اندر فون لے آتے ہیں وہ بیلنس بھی فل رکھتے ہیں اور ہم سے بہت پہلے کا آیا ہوا ہے۔ اب تو اس کے 6 ماہ قریب پورے ہونے والے ہیں۔ 3 ماہ کی حراست میں ابھی چند ہی دن باقی تھے کہ 6 ماہ کے قانون میں پھنس گیا۔ اب پر امید ہے کہ سوموار کو اسے عدالت رہا کر دے گی، یعنی کل کا دن باقی ہے، پھر کون فون کروائے گا؟ اسلم بوکھلا گیا۔ یہ روتی شکل مت بنایا کرو یار، بہت بری لگتی ہے۔ یہ چلا جائے گا تو کوئی دوسرا سبب بن جائے گا۔ کل میرا ایک دوست ملنے آئے گا اور وہ فون بوتھ کے پری پیڈ کارڈز لے آئے گا۔ ہر اتوار اپنی باری پہ جہاں جی چاہے بات کر لیا کرنا۔ دعا کرو عدالت سے سوموار کو ہماری سزا کم سے کم سنائی جائے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا دور خلاؤں میں گھورتا رہا۔ سورج جیسے جامد ہو گیا تھا، غروب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وقت کی رفتار اس کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کھڑکی کے پاس کب تک کھڑے رہو گے؟ سب کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں چلے، کہہ کے وہ دوسروں کے ساتھ دسترخوان کے اصول برقرار رکھے ہر لقمے کو حلق میں یوں اتار رہا تھا کہ جیسے لامحدود رنج و الم کی کرواہٹ اس کے اندر جا رہی ہو۔ آزادی کی سوکھی روٹی زندان کے منو سلوا سے کہیں کروڑہا درجے بہتر ہے۔ واری بھوک، تم پیٹ کو غلام بنائے رکھتی ہو، ہر روز خود کو نمایاں رکھنے کے لیے ہر ذی روح کو محرک رکھتی ہو۔ کیا کیا کام نہیں کرواتی تم، بہت حریص ہو، شاطر ہو اور خود غرض بھی۔ تم اپنی خاطر کیا کیا رستے دکھاتی ہو، جائز ناجائز کی تمیز نہیں تمہیں، خود کی برتری قائم رکھنے کے لیے عزت تک نیلام کروا دیتی ہو۔ دیس سے پردیس میں ہجرت کروا کر پھر بھی بھوکی رہی تم۔ کیا سوچ رہے ہو اسلم؟ میں کیا سوچ رہا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، خالی ذہن کیا سوچ سکتا ہے؟ بھلی گئی، تم اور ذہن سے خالی، سفید جھوٹ۔ چلو آ میرے ساتھ فون کرواتا ہوں، ذرا دیکھ بھال کے چوکنا ہو کر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اور وہ اس کے نقش قدم پہ ایسے چلنے لگا جیسے دنیا بھر کی خوشیاں اس کا مقدر بننے والی ہوں۔ بنا چوں چرا کیے وہ بڑی احتیاط سے بالآخر اس بلاک میں پہنچ گیا جہاں ایک چھوٹے سے سیل فون میں اس کی خوشیاں موجود تھیں۔ فون ملا کے اسے دیا گیا تو اس کی پردہ سماعت میں ماں کی میٹھی آواز رس کھولنے لگی۔ چند ساتھ بات کرنے میں سانسوں پہ قابو نہ رہا اور ماں پوچھتی رہ گئی، کیا بات ہے اسلم بیٹے، بات کیوں نہیں کر رہے؟ کر تو رہا ہوں ماں۔ ماں کے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا۔ قدرے سنبھل کر ماں سے کہنے لگا، آج باجی کی شادی تھی نا، اس لیے رونا آ گیا۔ سب انتظام ٹھیک تھا نا ماں؟ ماں میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے رخصت نہ کر سکا، اس لیے دل پریشان ہے۔ تم فکر مت کرنا ماں، چھوٹے کا خیال رکھنا۔ کے ساتھ ہی فون کٹ گیا اور وہ پاگلوں کی مانند ہیلو ہیلو کرتا بار بار فون کو کانوں تک لے جاتا رہا، لیکن جواب ندارد۔
باہر پولیس والے حاضری کی وسل بجا رہے تھے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی فکر لگ گئی اور عسکر چند سکے فون کروانے والے کے ہاتھ میں تھما کے اسلم کو سیدھا اس میدان میں لے آیا جہاں ایک ایک کا نام الٹا سیدھا پکار کر دیکھا جاتا ہے کہ نفری پوری ہے کم تو نہیں۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں سے کمرے میں واپس آ تو گیا لیکن دل کے تار گھر کے آنگن میں جڑے رہے جہاں سے بہن خیر و عافیت سے رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ وہ وحشت جو زندہ میں اسے پاگل کرنے تک لے گئی تھی اس سے قدرے افاقہ ہوا۔ اپنے بستر میں جا کر وہ سوچتا رہا کہ کیسے اسے رہائی ملے گی اور وہ اپنی ماں کی خواہش پوری کرے گا۔ اب تو باجی کی شادی کا بہانہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک بہو کی ضرورت بھی تھی۔ اسے وہ دن یاد رہا جب شمیم کے والدین نے اپنی اکلوتی بیٹی کے منگنی کا مشروط وعدہ کیا کہ مکان پکے لنٹر والے بنائیں اور لڑکا باہر کی کمائی کرے تو شادی کے دن رکھ لینا۔ باہر کا رخ کرنے سے پہلے منگنی تو ہو گئی، دن رات پردیس کی صوبتوں میں رہ کر مکان بھی پکے ہو گئے۔ بہن کی شادی کا اہم فریضہ بھی خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ اب مسئلہ جو پیش آ رہا تھا وہ دو دلوں کو یکجا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ بیرونی ممالک سے جو کوئی بھی واپس جاتا دنیا بھر کی برتری کی خبریں سناتا رہا اور وہ 5 سال سے قانونی مسائل میں پھنس کے رہ گیا۔ جو کماتا گھر بیچتا رہا اور آج اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ کوئی وکیل کر کے اپنی سنوائی کروا سکے، اور وکیل بھی بنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے کیس کیا لڑتے۔ شب جیسے تیسے گزر گئی۔ اتوار ملاقاتی جن کے تھے وہ ملنے آتے رہے۔ اس کی جان پہچان تو کام سے تھی، وہ ملنے کہاں آتا۔ اصغر کے دوست سے 10 فون کارڈز اکٹھے اس نے خرید لیے اور فون کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ گھر فون کیا تو ماں واری جا رہی تھی۔ باجی بھی سسرال سے اپنے خاوند کے ہمراہ آئی ہوئی تھی۔ ایک ایک سے بات ہوئی اور اس کا غم قدرے کم ہوا۔ اس نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا کہ وہ لوہے کی 4 دیواری میں مقید ہے۔ کارڈ آن واحد ختم ہوتے ہی اسے اس بات کا قلق ہوتا کہ پردیس میں خون پسینے کی کمائی کس طرح دیس والوں کی ٹیکس کٹوتی کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ چھوٹے بھائی سے بات کرتے ہوئے اسے ایسا لگا کہ وہ اپنے مقام تک پہنچ چکا۔ کل LLB کا نتیجہ نکلے گا اور چھوٹا وکیل بن جائے گا، لیکن مجھے ان سلاخوں سے رہا نہیں کرا سکے گا۔ فرط جذبات سے اس کی آنکھوں سے ٹپکے آنسو زندان کی نظر ہو گئے۔ اصغر نے اپنی باری بھی اسلم کو دے دی اور وہ شمیم کے سیل فون پہ بات کرتا رہا۔ اسے حوصلہ دیتا رہا کہ وہ بہت جلد واپس آ جائے گا۔ شمیم زیادہ تر اسی کی بات سنتی رہتی اور ہر روز کی واپسی کا ذکر زہر خند نشتر کی مانند اس کے جسم میں چبھن سی برپا کر دیتا، اور اس کے اس ایک سوال پہ کہ آنے جانے کے لیے اجازت نامہ کب ملے گا وہ آ بھر کے کہتا رہا دعا کرو، اور وہ پشیمانی کے عالم میں خاموشی اختیار کر لیتی جو اس کے لیے سم میں قاتل تھی۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق نئی کھیپ کو 18 ماہ حراستی مراکز میں رہنا ہوگا کا پروانہ ملتے ہی شمیم سے ملاقات کی امید کے تمام چراغ گل ہو گئے۔ 7 سالہ وابستگی کا سلسلہ منقطع ہونے کو تھا۔ کوئی جوان بیٹی کب تک والدین کی خواہش کو ٹالتی رہتی؟ یہ پردیس کی زندگی ملمہ سازی تو ہے جس کی چمک خیرہ کن تو ہوتی ہے لیکن اندر کے انسان کے بنیادیں دیمک چاٹ لیتی ہے اور بظاہر ایک شاہانہ سا ڈھانچہ اہل وطن کو دکھائی دیتا ہے۔ بھائی کا نتیجہ نکل آیا اور اس کی قید آسانی میں منتقل ہو گئی۔ وہ اب زیادہ تر خاموش رہنے لگا۔ کوئی تلخی نہیں ماتھے کی سلوٹوں پہ اور نہ ہی واویلا، بس ایک قلم اور اس کی ڈائری اس کی مونس سے ہجرا بن گئی۔ کبھی کبھی اصغر اسے سوال کرتا کہ یہ تم کیا لکھتے رہتے ہو، تو وہ ہنس کے جواب دیتا کہ مکمل ہوتے ہی تم پڑھ لینا۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے گئے اور صفحہ کرتاس پہ ایک ایک لکیر کی اضافت نے 18 ماہ کے قریب کے سفر کو اختتامیہ کی جانب راغب کر دیا۔ نئی حکومت آ چکی تھی اور قوانین کی پابندی کرنے والوں کے لیے یہ امید بھی لگ گئی کہ امیگریشن کھلنے والی ہے، اور اس خبر کو شمیم نے کہہ کے ٹال دیا کہ سالہ سال سے یہ سنتی آ رہی ہوں۔ کل آپ کی امی سے بات کرنے ہمارے گھر والے گئے تھے اور باتیں طول پکڑ گئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری منگنی ٹوٹ گئی اور آج والدین کہیں اور ہماری منگنی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس صورتحال پہ دل برداشتہ ہو کر میں نے چپکے سے والدین کا گھر چھوڑ اپنے گھر آ گئی تو آپ کی امی نے اس طرح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور رائے دی کہ والدین کے پاس واپس چلی جاؤ۔ یہ بہت بڑی بدنامی ہے۔ یوں سر جھکائے واپس تو آ گئی ہوں لیکن کس حال میں ہوں یہ میرا دل جانتا ہے۔ آج شب اسے پھر سے نیند سے نفرت ہو گئی۔
وہ حراستی مرکز کی آہنی سلاخوں سے آشنا ہو چکا تھا۔ من ہی من میں کتنی بار سوال کرتا اور جوابی کارروائی اسی جواب پہ رک جاتی کہ خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے، لیکن کب؟ حراستی مراکز میں غیر قانونی تارکین وطن کی مہمانداری کرتے ہوئے یا اپنا بھتہ وصول کرتے ہو؟ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح ایک مکان اور جیب خرچ کیوں نہیں دیتے ہو؟ سیاسی پناہ کا قانون اگر لاگو نہیں کرنا تو کم از کم اقوام متحدہ کے جاری کردہ انسانی حقوق پہ عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ ہم تارکین کا جرم بس اتنا ہے کہ اپنے دیش سے جان جوکھم میں ڈال کر ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ گئے اور نہایت ایمانداری سے گندگی کی ڈھیر سے سامان اٹھا کر فروخت کرتے رہے۔ رک جاؤ، تم سامان فروخت کرتے رہے اور رقم وصول کر کے ٹیکس ادا کیا؟ کیسا ٹیکس؟ تمہارے پھینکے ہوئے کوڑے میں سے سامان اٹھا کر تمہاری فیکٹریوں کو دیا، اس کا اجر یہ دے رہے ہو کہ ہمیں مقید کر دیا؟ یہاں ہر کوئی مقید ہے۔ تمہاری حفاظت کے لیے دیکھو کتنی انتظامیہ بھی حراستی مراکز کی چار دیواری میں شب و روز خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ افسران بالا تک محرک ہیں، ان کی سوچ بھی دفاتر میں تارکین کے سیل رواں میں پھنسی ہوئی ہے۔ یورپی یونین تک پریشان ہے۔ حکومتی سربراہان تمہاری وجہ سے اپنی عوام کو جوابدہ ہے اور پھر بھی تم خود کو مقید سمجھتے ہو۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں تمہیں کھانے پینے کی آزادی ہے، بجلی پانی کے بل اور مکان کا کرایہ تک تمہیں نہیں دینا پڑتا، پھر بھی شکوہ ہے تو اپنے ملک سے باہر کیوں نکلے تھے؟ بس اسی سوال کا جواب تارکین کے پاس نہیں، اور یہ آہنی سلاخیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں، اور مدت ختم ہونے پر ایک پروانہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک 15 دن کے اندر اندر چھوڑ دیا جائے، اور نہ چھوڑنے کی صورت میں قید بمشقت قاتنی ہوگی، جس کا فیصلہ عدالت کے فاضل منصف کریں گے۔ 18 ماہ پورے ہو گئے، نئی حکومت نے کوئی قانون پاس نہ کیا جس سے غیر قانونی تارکین قانونی حیثیت کے حامل ہو جاتے۔ صبح سے ایک لگن لگی ہوئی تھی کہ آج رہائی ہونے والی ہے۔ جیب میں آخری فون کارڈ وہ استعمال کر رہا تھا اور حشاش بشاش شمیم کے سیل فون پہ کال ملائی، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر ایک انجانہ خوف سا جسم میں سرایت کرتا چلا گیا۔ بار بار کوشش کی اور رابطہ جیسے ٹوٹ کر صدا کے لیے مسمار ہو گیا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، دماغی نسیں کن پٹیوں سے ابھر کے آزاد ہونا چاہ رہی تھیں۔ گھر فون ملایا تو بھائی نے اٹھایا۔ کہو چھوٹے، کیا خبریں ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں بھائی، آج شمیم کی منگنی ہو رہی ہے۔ امی کہاں ہیں؟ وہ ہمسائی کے ہاں ابھی گئی ہیں، میں بلا کے لاتا ہوں۔ یہ ایسے کرتا ہوں، سیل فون ساتھ لے جاتا ہوں، آپ 5 منٹ تک فون ملا لیں۔ رہنے دو، سیل فون پہ کافی خرچہ آ جاتا ہے اور گھر میں ابھی تم سب کو رقم کی اشد ضرورت ہے۔ بھائی جان، پیسے کی فکر نہ کریں، آپ میری وکالت چل نکلی ہے۔ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اب مجھے اپنا فرض نبھانے دیں، میں امی کو لے کے آتا ہوں۔ پروانے آ چکے تھے، ہر طرف شور مچا تھا۔ وہ لوگ جو آج اپنی 18 ماہ کی مدت پوری کر چکے تھے سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ سب کی آزادی تا حکم ثانی سلب ہو چکی تھی۔ نئی حکومت نئے قانون کا مسودہ اسمبلی میں پیش کرے گی اور تا وقت یہ کہ سب اپنے مراحل طے نہ کر لیں کسی کو آزاد نہیں کیا جائے گا، اور موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اس مسودہ پہ بحث و تمہیس ہوگی، کے ساتھ ہی سیکیورٹی اور سخت کر دی گئی۔ یاد سے امید کی وہ کشمکش جو لگاتار ایک آزادی کے پروانے کے منتظر تھی، وہ بھی سورج کی خونی شفق میں اپنا دم توڑ گئی۔ اصغر، یہ تو آخری فون کارڈ تم رکھ لو، اب مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اسلم، باتیں تو ہم سب کی آج ختم ہو چکی ہیں۔ فون کارڈز تمہارے پاس ہو یا میرے پاس بیکار ہیں، کیا بتائیں گھر والوں کو۔ رات کی تاریکی میں آخری پہر کا چاند اس کی ہمت نہ بڑھا سکا۔ وہ اندھیرے ہی میں قلم چلا کے ڈائری کے اوراق پر کیے جا رہا تھا۔ گرمی کی شدت اس کے دل و دماغ کی حدت سے کم تھی۔ اس کے وجود آتشی اود کر آئی۔ حراستی مرکز میں کہیں سے الو کے بولنے کی آواز ابھری جو یورپین کے لیے قسمت والی اور ایشین کے لیے جاڑ کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ الو کے بولنے کے ساتھ ہی دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں خوفناک حد تک بتدریج بڑھتی گئیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس آفت ناگہانی میں جاں بر نہ ہو پائے گا۔ ماں کی یاد شدت اختیار کر گئی۔ بہن بھائی کے چہرے سامنے آنے لگے۔ وہ اپنے بہنوئی سے ملاقات بھی نہ کر سکا۔ وہ مجبوری جو اس کی شمیم پر قیامت بن کے ٹوٹی، اس کا کوئی سدباب بھی نہ ہو پایا۔ فرشتہ جل آیا بھی تو پردیس میں، لیکن ماں تجھ سے جاتے جاتے بات تک نہ ہو سکی، اس کا پچھتاوا رہے گا۔ اوپر والی چارپائی سے وہ نیچے گرا اور گرتے ہی اس جہان فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔
ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اس کی دماغی نس پھٹ گئی اور دماغ اثر پہ بھی گہری چوٹ لگنے سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اقوام متحدہ کے اراکین، ڈاکٹرز اور صحافی، ٹی وی اینکرز، ریڈیو براڈ کاسٹرز اور اخبارات میں شہ سرخیوں نے اس خبر کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جس کی بنا پر حراستی مراکز میں بہت سے پرانے غیر قانونی تارکین کو آزاد کر دیا گیا، لیکن خبر کم ہوتے ہی سختی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسلم کی لاش وطن روانہ کرنے کے لیے تاجروں نے رقم جمع کی اور مردہ جسم کو حراستی مرکز سے آزادی مل گئی۔ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور ٹی وی فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ ٹی وی فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔